حامدا ومصلیا اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے. ناظرین میں عمر فاروق ندوی آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو جدید اور اہم مسائل پر مشتمل ہے. پہلا مسئلہ، اگر کوئی شخص بھولے سے عشاء کے فرض 4 رکعت پڑھنے کے بجائے 3 رکعت پڑھ لے اور اس کے بعد 2 رکعت سنتیں بھی پڑھ لے اور مکمل تراویح بھی پڑھ لے، پھر اس کو یاد آئے کہ اس نے عشاء کے فرض کی 3 رکعت پڑھے ہیں. عشاء کے فرض جو 4 رکعت پڑھنے چاہیے تھے لیکن اس شخص نے 3 رکعت پڑھی، تو پھر اب اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ دوسرا مسئلہ، اینڈوسکوپی ایک جانچ ہوتی ہے، تو کیا اینڈوسکوپی جانچ سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اسی طرح تیسرا مسئلہ، مالدار بیوی، کیا مالدار بیوی اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے یا نہیں؟ ناظرین، تمام تفصیلات سے پہلے آپ تمام حضرات سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیو جو جدید مسائل پر مشتمل ہیں آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ جائیں. تو پہلا مسئلہ، اگر کسی شخص نے بھولے سے عشاء کی 3 رکعت فرض پڑھ لی اور اس کے بعد 2 رکعت سنتیں بھی پڑھ لی اور تراویح بھی پڑھ لی، پھر اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس نے عشاء کے 4 رکعت فرض پڑھنے کے بجائے 3 رکعت فرض پڑھے ہیں، تو کیا ایسی حالت میں، ایسی صورت میں وہ فرض اور سنت اور تراویح یعنی تمام نماز کا اعادہ کرے گا یا صرف فرض کا اعادہ کرے گا یا سنت کا اعادہ کرے گا یا تراویح کا اعادہ کرے گا؟ محترم حضرات، اگر کسی شخص نے بھولے سے عشاء کی نماز میں 3 رکعت فرض پڑھ لیے، حالانکہ اس کو 4 رکعت فرض پڑھنے چاہیے تھے لیکن بھولے سے اس کو یاد نہیں رہا، اس کا دھیان نہیں تھا اور اس نے 4 رکعت فرض کے بجائے 3 رکعت فرض پڑھ لیے اور اس نے پھر فرض کے بعد سنتیں بھی پڑھ لیں، تب بھی اس کو یاد نہیں آیا، اور پھر سنت کے بعد اس نے تراویح بھی مکمل پڑھ لی، پھر اس کو یاد آیا کہ اس نے جو عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض پڑھنے تھے اس کو، لیکن اس نے صرف 3 رکعت فرض ہی پڑھے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ فرض کا اعادہ کرے گا؟ کیا وہ سنت کا اعادہ کرے گا؟ کیا وہ تراویح کا اعادہ کرے گا یا وہ تینوں چیزوں کا اعادہ کرے گا؟ محترم حضرات، ایسی صورت میں جب کہ کسی شخص نے بھولے سے فرض کی نماز جو 4 رکعت پڑھنی تھی، عشاء کی نماز جو 4 رکعت فرض پڑھنے تھے وہ اس نے 3 رکعت پڑھ لیے یا 2 رکعت پڑھ لیے اور اس کے بعد سنتیں بھی پڑھ لیں، تراویح بھی پڑھ لی، تب اس کو یاد آیا، تو ایسی صورت میں وہ شخص فرض اور سنت دونوں کا اعادہ کرے گا. دونوں کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا اور تراویح کا اعادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دوسرا مسئلہ، اینڈوسکوپی جانچ سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ واضح رہے کہ اینڈوسکوپی جانچ کے 2 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ انسان کے پچھلے مقام سے یعنی انسان کے اینس سے ایک چھوٹے بلب کے برابر ایک چھوٹے بلب سے مربوط یعنی ایک چھوٹے بلب سے جڑی ہوئی ایک نلکی بغیر دوا کے پیٹ یعنی ایبڈومن اور پخانے کی جانچ یعنی ٹوائلٹ کے راستے کی جانچ کے لیے داخل کی جاتی ہے اور پھر جانچ کے بعد اس نلکی کو واپس نکال لیا جاتا ہے. دوسرا طریقہ، بغیر دوا کے ایک نلکی منہ کے ذریعے سے
معدے تک پہنچائی جاتی ہے، معدے یعنی ایبڈومن کی جانچ کی جاتی ہے، اور پھر جانچ کے بعد اس نلکی کو بھی نکال لیا جاتا ہے، تو کیا اینڈواسکوپی جانچ کے دونوں طریقوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ محترم حضرات، اینڈواسکوپی جانچ کے دونوں طریقوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اسی سلسلے میں فقہا کے اس کلام سے استئناس کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کو لے کر اپنے پچھلے مقام یعنی اینس کے اندر داخل کرے اور لکڑی کا ایک حصہ باہر ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر لکڑی مکمل مقعد یعنی اینس یعنی انسان کے پچھلے مقام کے ذریعے سے اندر چلی جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اور دیگر فروع جزئیات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ کہ کیا مالدار بیوی اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے یا نہیں؟ محترم حضرات، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے مالدار ہے، مالدار ہونے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر شوہر ان پڑھ ہے، غریب ہے، اور بیوی ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، MBBS MD یا MS، اور وہ اس کا ہاسپٹل ہے اور وہ کماتی ہے، اس کے پاس پیسہ رہتا ہے، تو مالدار ہوئی نا۔ تو اگر مالدار بیوی اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ کی رقم دینا چاہے تو کیا وہ زکوٰۃ کی رقم اپنے غریب شوہر کو دے سکتی ہے یا نہیں؟ محترم حضرات، مالدار بیوی اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی، کیونکہ عام طور پر تمام ضروریات و منافع میں باہم شرکت رہتی ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ رہتے ہیں اور دونوں تمام ضروریات اور منافع میں شریک رہتے ہیں، اس لیے مالدار بیوی اپنے غریب شوہر کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی۔ البتہ وہ ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، انعام کے طور پر اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔ تو بس آج اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں۔